السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 4 جون 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 7 ذی الحجہ 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ عید الاضحیٰ کے تہوار کے پیش نظر دہلی کی تاریخی جامع مسجد کے نائب شاہی امام مولانا سید شعبان بخاری نے مسلمانوں سے خصوصی اپیل کی۔ اپنے پیغام میں نائب امام نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ صفائی کو برقرار رکھیں اور عوامی مقامات جیسے کھلے مقامات، گلیوں یا سڑکوں پر قربانی کرنے سے گریز کریں۔ مولانا شعبان بخاری نے اپنے سرکاری بیان میں اس بات پر زور دیا کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں مسلمانوں کو چند اہم ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل ساتھی شہریوں کے جذبات یا عقائد کو مجروح نہ کرے، اس لیے قربانیاں صرف نجی احاطے میں کی جانی چاہیے، جیسے گھروں یا متعین دیواروں میں، نہ کہ سڑکوں پر یا کھلی جگہوں پر۔ انہوں نے کمیونٹی سے مزید اپیل کی کہ وہ قربانی کے عمل کی تصویر کشی یا فلم بندی سے گریز کریں اور سوشل میڈیا پر ایسی تصاویر یا ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے خلاف سختی سے مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، اسلام امن کا مذہب ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کے ذریعے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ آج کے اس خبر نامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ My name is Atiya Fahmatul Musawwir and I've scored 590 out of 600 in my SSC board examinations. I am truly indebted to the MS institution since it provides the Deen and Dunya concept, has kept the students grounded and disciplined. Please click the link given in description for more details. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ بقرعید پر قربانی کے لیے پہلے سے متعین مقامات کو نشان زد کیا جائے اور اس کے علاوہ کہیں اور قربانی کی قطعی اجازت نہ دی جائے۔ ہر ضلع میں قربانی کے بعد فضلہ کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بند نظام بنایا جائے اور ممنوعہ جانوروں کی قربانی پر مکمل پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ ہدایت دی کہ نماز عید صرف روایتی جگہوں پر پڑھی جائے، سڑکیں بلاک کر کے نماز کی اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عقیدے کا احترام کیا جانا چاہیے لیکن نئی روایات کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی ملعون شرمستہ پنولی کو کولکتہ ہائی کورٹ نے عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ نے ملعون شرمستہ کو توہین آمیز تبصروں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے۔ ملعون کے ذریعے سوشل میڈیا پر بنائے گئے ویڈیو سے ایک طبقے کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اس لیے فی الحال ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ کینیڈا میں 15 سے 17 جون کے درمیان ہونے والے G7 سربراہ اجلاس میں گزشتہ 6 سال میں پہلی بار وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو نہ کیے جانے کو اپوزیشن نے بڑے سفارتی دھکے سے تعبیر کرتے ہوئے ایک بار پھر حکومت کی خارجہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپوزیشن کانگریس نے G7 سربراہ اجلاس میں ہندوستانی وزیر اعظم کو مدعو کیے جانے کی روایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خود وزیر اعظم مودی گزشتہ 6 سال سے اس میں شرکت کر رہے تھے لیکن پہلی بار وشو گرو کینیڈا میں ہو رہے ہیں، G7 اجلاس میں موجود نہیں ہوں گے۔ یہ ہم سب کے لیے سفارتی جھٹکا ہے، اس پر حکومت کو جواب دینا چاہیے۔ ملک کے نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن ان میڈیکل سائنس کی طرف سے منعقد ہونے والے نیٹ PG امتحان کو ملتوی کر دیا گیا۔ یہ امتحان 15 جون کو ہونے والا تھا۔ NBE کی طرف سے جاری سرکاری نوٹس میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ امیدوار ادارے کی ویب سائٹ پر جا کر اس سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ NBEMS کے ذریعے جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق نیٹ PG امتحان اب ایک ہی نشست میں منعقد ہوگا۔ ایک ہی نشست میں امتحان کرانے کے لیے امتحانی مراکز بڑھائے جائیں گے، اس لیے 15 جون کو ہونے والا امتحان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے وزیر تعلیم دادا بھوسے نے بچوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے پہلی جماعت سے طلباء کو فوجی تربیت دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کے طلباء میں حب الوطنی، نظم و ضبط اور باقاعدہ جسمانی ورزش کی عادت کو فروغ دینے کے لیے اسکولوں میں پہلی جماعت سے بنیادی فوجی تربیت دی جائے گی، جس کے لیے ریٹائرڈ فوجیوں کی مدد حاصل کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے تقریباً 2.5 لاکھ سابق فوجیوں کی مدد حاصل کی جائے گی۔ علاوہ ازیں اسپورٹ ٹیچر، نیشنل کیڈٹ کورپس، اسکواڈز اور گائیڈز کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم کی تجویز کی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس نے بھی ستائش کی اور اسے طلباء کے لیے مثبت قرار دیا۔ جماعت اسلامی ہند نے دنیا بھر میں بالخصوص فلسطین اور ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جاری مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی، ہندوستان میں بڑھتے فرقہ وارانہ تشدد اور بلڈوزر کے ذریعے اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے عمل کی شدید مذمت کی۔ جماعت کے نائب امیر پروفیسر سلیم انجینئر نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کھلی نسل کشی ہے۔ اسرائیل کا آپریشن وحشیانہ بمباری ہسپتالوں، اسکولوں اور رہائشی علاقوں کی تباہی پر مبنی ہے۔ اب تک 53,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 18,000 بچے شامل ہیں۔
انہوں نے عالمی برادری اور خاص طور پر امریکہ کے دوہرے معیار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس جنگی جنون کا شریک ہے اور بین الاقوامی اداروں کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ جماعت اسلامی نے فوری جنگ بندی، اسرائیلی محاصرے کے خاتمے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ پروفیسر سلیم انجینئر نے علی گڑھ، بنجوال اور منگلورو میں مسلمانوں پر حملوں کو ریاستی خاموشی اور عدم کارروائی کا نتیجہ قرار دیا۔ جماعت کے امیر ملک معتصم خان نے کہا کہ یہ صرف چند واقعات نہیں بلکہ خطرناک رجحان ہے جو قانون کی بے بسی اور فرقہ وارانہ ذہنیت کو آشکار کرتا ہے۔ کیرانہ سے سماجوادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے سہارنپور پہنچ کر ڈی ایم و دیگر افسران سے ملاقات کی اور چلکانہ کے گاؤں بھوجپور تگا میں گزشتہ دنوں غیر قانونی بتا کر شہید کی گئی مسجد کی تعمیر نو کے سلسلے میں گفتگو کی اور قصوروار افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس دوران رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے کہا کہ افسران نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام قانونی رکاوٹوں کو دور کر کے مسجد کی تعمیر نو جلد کرائی جائے گی۔ کلکٹریٹ احاطے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اقرا حسن نے مسجد پر بلڈوزر کارروائی کر کے منہدم کیے جانے پر شدید ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اسے سراسر انصاف اور آئین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اتر پردیش کے بریلی کی ایک مسلم خاتون نے ہندو رسم و رواج کے مطابق لو میرج کی تھی، لیکن اس کی آخری خواہش تھی کہ اسے اسلامی روایت کے مطابق دفن کیا جائے۔ مسلم خاتون علیمہ کی وفات کے بعد علماء اکرام نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ بریلی کے ایک غیر مسلم گھرانے میں شادی کرنے کے باوجود علیمہ کی خواہش تھی کہ اس کی موت کے بعد اسے اسلامی روایت کے مطابق دفن کیا جائے، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ دوسرے مذہب میں اس کی شادی کی وجہ سے علماء اکرام نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ احتجاج کے درمیان پولیس کی مداخلت کی وجہ سے اسے سپرد خاک کیا گیا۔ خبر کے مطابق بریلی میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس بتایا جا رہا ہے۔ ذخیرے کی رہنے والی علیمہ نے 2 سال قبل چاہبائی کے رہنے والے راہل کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھی، اس کا انتقال روز ہو گیا۔ بیٹی کی خواہش کے مطابق اس کا باپ اس کی لاش اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ اسے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک مسجد میں لے گیا تو امام نے نماز جنازہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ معاملہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے علماء اکرام تک پہنچا۔ جب انہوں نے بھی انکار کر دیا تو علیمہ کے گھر والے نماز جنازہ پڑھے بغیر ہی اس کی لاش کو باقر گنج کے قبرستان میں لے گئے۔ وہاں بھی احتجاج ہوا، تاہم پولیس کی مداخلت کے بعد لاش کو دفن کیا گیا۔ علیمہ کے شوہر راہل اور دیگر سسرال والوں نے بھی آخری رسومات میں شرکت کی۔ جامع مسجد کے امام و خطیب شہر امام مفتی خورشید عالم کا کہنا ہے کہ جب لڑکی نے دوسرے مذہب کے رواج کے مطابق شادی کر لی تو اسے اسلامی نقطہ نظر سے مسترد کر دیا گیا اور مرتد مانا جائے گا۔ ایسی صورت میں اسے دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، علماء اکرام کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ وراٹ کوہلی 18 سال کے طویل انتظار کے بعد آخر کار آج انڈین پریمیئر لیگ چیمپئن بھی بن گئے، جب رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو فائنل میں 6 رن سے شکست دے دی۔ 2008 سے وراٹ کوہلی مسلسل RCB کے لیے کھیلے اور کئی سال کپتان بھی رہے، تاہم اس سیزن رجت پٹیدار کی قیادت میں RCB نے اپنی چوتھی کوشش میں خطابی فتح پائی۔ پنجاب کنگز کا بھی یہ پہلا فائنل نہیں ہوا، وہ ہنوز ٹائٹل سے محروم ہے۔ ایئر نے پنجاب کے لیے ٹاس جیتا، RCB نے 190 رن جوڑے اور پنجاب کو 184 تک محدود رکھا۔ اسپنر کونال پانڈیا کو 2 وکٹس ملے جو عمدہ بالنگ پر میچ ایوارڈ ملا۔ میچ جیتنے کے بعد وراٹ کوہلی کو جذبات پہ مغلوب ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ تلنگانہ ریاستی کابینہ کا اجلاس کل 5 جون کو دوپہر 3 بجے ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں منعقد ہونے والا ہے۔ چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے وزراء و اعلیٰ عہدیداروں کو اجلاس کی اطلاع دی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں 6 ضمانتوں پر عمل کے علاوہ بعض نئی فلاحی اسکیمات کا آغاز کیا گیا۔ اسکیمات پر عمل کے سلسلے میں فنڈز کی کمی اہم رکاوٹ بن چکی ہے۔ ایسے میں کابینی اجلاس میں حکومت کی ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سرکاری ملازمین کے مطالبات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی یکسوئی کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ ملازمین نمائندوں سے مذاکرات کریں۔ کابینی سب کمیٹی نے سرکاری ملازمین کے مطالبات پر چیف منسٹر کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے وزراء جوپلی کرشنا راؤ اور پونم پربھاکر نے مس ورلڈ مقابلے کے بارے میں BRS قائد ہریش راؤ کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزراء نے الزام عائد کیا کہ مس ورلڈ مقابلے کے حیدرآباد میں انعقاد سے دنیا بھر میں تلنگانہ کی شناخت ہوئی اور اپوزیشن کو یہ برداشت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کی دنیا بھر میں تشہیر اور ریاست میں ترقی اور سرمایہ کاری کے نئے موقع پیدا ہوئے، جن کے خلاف ہریش راؤ گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں۔ جوپلی کرشنا راؤ وزیر سیاحت کی حیثیت سے مس ورلڈ مقابلے کے انتظامات کی نگرانی کر رہے تھے۔ وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مس ورلڈ مقابلے پر محض 31 کروڑ کا خرچ ہوا ہے، جس میں 21 کروڑ اسپانسرز کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں، جبکہ 12 کروڑ کے لیے مختلف کمپنیوں سے معاہدات کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 200 کروڑ کے خرچ سے متعلق ہریش راؤ کے الزامات کو مسترد کر دیا اور انہیں کھلے مباحث کا چیلنج کیا۔
روزنامہ سیاست کے آڈیٹوریم میں اس وقت ایسے خوبصورت مناظر دیکھے گئے جنہیں نہ صرف کیمروں میں قید کیا گیا بلکہ تاریخ نے بھی انہیں شاید اپنی یادوں کے انمول باب میں محفوظ کر رکھا ہوگا، جب انٹرمیڈیٹ سال دوم BPC میں امتیازی نشانات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو تہنیت پیش کی گئی۔ نیوز ایڈیٹر سیاست و رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان کی تحریک پر اس غیر معمولی اور یادگار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں 373 طلباء اور طالبات کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ 99% اور اس سے زائد نمبرات حاصل کرنے والے 43 طلباء میں نقد انعامات، توصیف نامے، میڈلز اور بوٹ کمپنی کے برانڈ اسمارٹ واچ کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس طرح 95% نمبرات حاصل کرنے والے 204 طلباء کو سرپرائز گفٹ کے طور پر بوٹ برانڈ اسمارٹ واچز پیش کیے گئے۔ جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اس پر اثر تقریب میں آخر تک موجود رہے اور طلباء میں سرٹیفکیٹس، نقد انعامات تقسیم کیے اور طلباء کو میڈلز پہنا کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین، جناب اصغر علی خان کے ہاتھوں بھی طلباء میں توصیف ناموں، میڈلز اور گھڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ سیاست آڈیٹوریم ہونہار برقع پوش طالبات سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب عامر علی خان نے پرزور انداز میں کہا کہ جب مسلمانوں کی پسماندگی، بالخصوص تعلیمی پسماندگی کی بات ہوتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن آج ہماری طالبات کی کامیابی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ وقت خوشی و مسرت کے اظہار کا ہے۔ انہوں نے طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کچھ یوں کہا، آپ کے مارکس یا نمبرات دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب آپ کے نانا نانی، دادا دادی اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگ قوم و ملت کا قیمتی اثاثہ ہے، آپ ہی قوم کی تقدیر بدلنے کا باعث بنیں گے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے سکندرآباد کے جیم اسٹریٹ میں واقع رام گوپال پیٹ پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اس تاریخی عمارت کی مرمت کے کام کروانے کے بعد اسے دوبارہ سٹی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ CV آنند نے بتایا کہ جیم اسٹریٹ پولیس اسٹیشن کی عمارت کی تعمیر سال 1900 میں ہوئی تھی۔ سال 2016 تک یہاں 116 سال تک رام گوپال پولیس اسٹیشن قائم تھا۔ عمارت کی مرمت کی ضرورت کے پیش نظر 9 سال قبل اس پولیس اسٹیشن کو منسٹر روڈ پر کرائے کی عمارت میں منتقل کیا گیا۔ CV آنند نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں رام گوپال پیٹ پولیس اسٹیشن سے وابستہ تمام اشیاء دوبارہ اس عمارت میں منتقل کر دی جائے گی اور ضلع حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر کے ہاتھوں اس عمارت کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ حیدرآباد میٹرو ریل انتظامیہ کی جانب سے 17 میں سے کرایوں میں کیا گیا اضافہ اب خود میٹرو کے لیے ہر مشکلات کا سبب بنتا نظر آ رہا ہے۔ کرایہ بڑھنے کے ساتھ ہی میٹرو میں سفر کرنے والوں کی تعداد میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کرایوں میں اضافے کے بعد میٹرو ریل کی روزانہ مسافر تعداد میں تقریباً 5% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ عوامی دباؤ اور بڑھتی ہوئی تنقید کے پیش نظر میٹرو حکام نے 25 میں سے کرایوں میں 10% تک کی عارضی کمی تو کی ہے، لیکن اس کے باوجود مسافروں کی اوسطاً تعداد میں کوئی خاطر خواہ بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ فی الحال ہر پیر کے روز میٹرو میں سفر کرنے والوں کی تعداد 4,60,000 سے زیادہ نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے گوشہ محل پولیس اسٹیشن کے احاطے میں عثمانیہ جنرل ہسپتال کی نئی عمارت کی تعمیر کے پیش نظر پولیس استبل کی منتقلی اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عثمانیہ ہسپتال کی نئی عمارت کی تعمیر کے پیش نظر پولیس ڈپارٹمنٹ کے مختلف بلاکس کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گھوڑوں کے گراؤنڈ اور استبل کو عارضی طور پر گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم کے مخلوع اراضی پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ آج کے دن تمام متعلقہ پولیس دفاتر وہاں سے منتقل کر کے محکمہ صحت عامہ کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایمرجنسی ونگ کی ٹیموں کی خدمات حاصل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بارش سے متاثرہ علاقوں میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ ٹیمیں 24 گھنٹے دستیاب رہیں۔ چیف منسٹر نے حیدرآباد کے پانی جمع ہونے کی نشاندہی کردہ 141 مقامات میں پانی کے بڑھتے گڑھوں کے کاموں کی پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت دی تاکہ آٹومیٹک پمپس کا استعمال کرتے ہوئے ان گڑھوں میں داخل ہونے والے بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ہندوستانی محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق فوری احتیاطی اقدامات کریں۔ کمانڈ کنٹرول میں ایک نیا سسٹم تیار کیا جائے تاکہ بارش اور سیلاب کی شدت کی معمول کے مطابق نگرانی کی جا سکے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی تصویر کشی کے پوسٹرز حیدرآباد کے میٹرو ریل کے ستونوں پر اس وقت دیکھے گئے جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بیجان پانڈا کی قیادت میں ایک آل پارٹی وفد اور ان کے ساتھ الجیریا، سعودی عرب، کویت اور بحرین کے اپنے دوروں کا اختتام ہوا۔ الدین اویسی کے فلیکس بورڈ پر کئی نعرے درج ہیں، جن میں دہشت گردی کے خلاف ایک آدمی، پاکستان کے خلاف ایک سچ، ہندوستان کے لیے فخر کے ساتھ دشمن کو بے نقاب کرنا شامل ہے۔ اپنے دورے کے دوران وفد نے بین الاقوامی شراکت داروں کو 22 اپریل کے پہلگام دہشت گردانہ حملہ اور آپریشن سندور کے بارے میں ہندوستان کے رد عمل سے آگاہ کیا، جس میں اہم ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ مصروفیت کے دوران سرحد پار دہشت گردی کے خلاف وسیع جنگ کو اجاگر کیا گیا۔
الجزائر کے اپنے دورے کے دوران AIMIM کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے اسے تکفیریت کا مرکز قرار دیا۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں کمپیوٹر کے کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے۔ جو کوئی بھی افراد کمپیوٹر سے ناواقف ہیں، انہیں کمپیوٹر سے واقف کروانے کے لیے ادارہ سیاست نے MS آفس، اکاؤنٹنگ پیکیجز جس میں ٹیلی GST کو بھی شامل کیا گیا ہے، AutoCAD، ریوٹ، DTP، گرافک ڈیزائننگ، اسپوکن انگلش کی تربیت دی جا رہی ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی افراد اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ادارے سے اسکول کے طلباء اور طالبات کے ساتھ ساتھ ہر عمر کے افراد نے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آج ملک و بیرون ملک معقول مشاعروں پر برسر روزگار ہے۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں یہ کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔